میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمین۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بہنوں، AIF ٹرسٹ کے YouTube چینل پر آپ حضرات کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات، اس چینل کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سنہری کرنے کے نصیحت آمیز واقعات۔ چنانچہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ AIF ٹرسٹ کے اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سنہری کرنے کا واقعہ نمبر 12۔ اس کا موضوع ہے اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ دراصل یہ واقعہ ایک انصاری صحابی کا ہے جن کا نام جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ صحابی نہ تو مالدار تھے اور نہ ہی کسی معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، صاحب منصب بھی نہیں تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تزوجو، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبلغكم السلام ويقول زوجوني ابنتكم۔ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جلیبیب۔ گھر والوں نے کہا، ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر، گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیری تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلیبی کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ 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 نہ، قسم اللہ کی
میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لن یضیعنی۔ کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ امرن ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا۔ اے اللہ، اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تمحید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کی نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا۔ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا، هل تفقدون من احد، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، هل تفقدون من احد، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا ان 7 سے لڑ رہے تھے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، فرمایا، قتل 7 ثم قتلوہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ۔ اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ فوضعہ علی صاعدیہ لیس لہ الا صاعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا۔
پھر آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ تو یہ تھا ایک انصاری صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل اللہ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔